دینی اصلاحاتی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے عبدالرحمن سعیدی مدنی یوٹیوب چینل۔ عورتیں خطاب کریں، عورتیں نعت خوانی کریں، کچھ کہتے ہیں کہ بھئی کیوں منع کرتے ہو عورتوں کی نعت خوانی سے، وہ سپیکر لگا کر پڑھیں، گانوں سے تو اچھا ہے۔ میرا موقف یہ ہے، اور میرا موقف کیا ہے، میں تو اپنے استادوں سے سیکھا ہوں، اپنے مشائخ سے سیکھا ہوں، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ عورت اگر نعت خوانی کرے، حضور کی مدح سرائی کرے، جائز ہے، مگر عورتوں تک۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے جملے ہیں جو یزید نے کہے، جو بات کی اس کا جواب دیا، اور سخت لہجے کے اندر جواب دیا، جیسا کہ شریعت میں حکم ہے کہ گھر کے اندر اگر کوئی بندہ دروازہ نوک کرتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے، پردہ ہے نا، پردہ عورت کا پردہ ہے، عورت کا معنی ہی چھپانا ہے۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آج ہم نے ہر چیز کے اندر جب دین کو پس پش ڈال دیا تو اس بات کو بھی پس پش ڈال دیا۔ آج شاید عورتوں کا دوپٹہ پہننا شاید گناہ بن گیا ہے۔ شریعت تو یوں کہتی ہے کہ جب اندر سے کوئی باہر دروازہ کھٹکائے تو عورت اندر عورت والی آواز میں جواب نہ دے۔ عورت کی آواز کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے نا، اس آواز میں نہیں بلکہ کرخت لہجے کے اندر جواب دے، سخت لہجے کے اندر جواب دے، تاکہ وہ جو عورت کی آواز کے اندر خوبصورتی ہے، وہ خوبصورت آواز میں اس دروازہ نوک کرنے والے کا دل للچائے نہیں، جبکہ وہ کرخت لہجہ سنے تو پھر جواب سن کر پلٹ جائے۔ ہماری شریعت تو یوں کہتی ہے۔ یہ ہر کسی کا اپنا موقف کہ بھئی عورتیں خطاب کریں، عورتیں نعت خوانی کریں، کچھ کہتے ہیں کہ بھئی کیوں منع کرتے ہو عورتوں کی نعت خوانی سے، وہ سپیکر لگا کر پڑھیں، گانوں سے تو اچھا ہے۔ میرا موقف یہ ہے، اور میرا موقف کیا ہے، میں تو اپنے استادوں سے سیکھا ہوں، اپنے مشائخ سے سیکھا ہوں، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ عورت اگر نعت خوانی کرے، حضور کی مدح سرائی کرے، جائز ہے، مگر عورتوں تک، عورتوں کے اندر ہی، اور اس کی آواز لاؤڈ سپیکر پر لگا دی جائے تو یہ شریعت میں ہمارے ہاں منع ہے۔ جو اس پر کوئی اور طریقے سے گفتگو کرتے ہو اپنی مرضی ہے ان کی۔ شریعت نے عورت کی آواز کو بھی عورت بنایا، عورت کے پورے جسم کو بھی عورت بنایا۔